آپ گل اتنے روکی آئی اب میرا بھی آستانہ وا چلتا پہ بڑے لوگ آدھے دم کرو جی اے رولا تے رپا کوئی آنا میرے گھر نہیں بڈھی رس گئی ہے بڈھیاں دی میاں رس گیا ہے کوئی آنا کاروبار بڑا کردہ چلتے ہیں آمدہ بھی بڑا پیسہ پتہ ہی کون لگتا بے برکتی بڑی ہے اولاد کو ادب کو نہیں لبدا پیا آؤ یہ نسخہ تویز دے رہا ہوں خدا کی عزت کی قسم یہ چیلنج کر رہا ہوں جس کو اس تویز کے بعد بھی سکون نہ آئے اس کے حصے میں سکون ہی نہیں اور میرا چیلنج ہے جس کو یہاں سکون نہ ملے ان کاموں اس تویز کے بعد بھی خدا کی عزت کی قسم یہ میرا تویز نہیں یہ سیدہ کائنات کے بابا کا تویز ہے جس کو اس تویز کے بعد بھی سکون نہ ملے وہ روز محشر اس کا ہاتھ ہو میرا گریبان ہو اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا یہ میں نے منہ اور ہاتھ اس لیے کیا کہ جب میرے نبی ایسا کام کرتے تو آسمان کی طرف نظر اٹھا لیا کرتے اور اپنے رب کو گواہ بناتے میں بھی اپنے رب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اے اللہ تو گواہ رہنا آؤ عزیزان محتشم 4 باتیں حضور نے سکھائیں کتنی آپ نے کہا کبھی اپنی زبان پہ جھوٹ نہ لانا جھوٹ نہ لانا جن دی زبان سچی ہو جاوے حضور آندہ ان دی پریشانیاں ختم آئے زبان سچی ہو جائے جو سچ پر آ جائے جو سچا ہو جائے اور میں اپنے غوث کا واقعہ سناتا ہوں غوث کا واقعہ سناتا ہوں میرے جد امجد حضرت عبدالقادر جیلانی آئے میں قادری ہوں اور الحمدللہ نسبت قادری صرف غوث کی وجہ سے ہی ہے آئے قادری ہوں سن لیجئے قادر کا بیٹا بتا رہا ہے عبدالقادر کا بیٹا بتا رہا ہے سن لیجئے اب سچائی کیسی تھی بچپن کا زمانہ تعلیم کے لیے نکلے ہیں راستے میں ڈاکو نے گھیر لیا اور ڈاکو ایک نے آپ نے پھاڑ لیا نکی جی عمر آئی بال معصوم آن اسے کہا کاکا تیرے کول بھی کچھ ہے آگیا ہے کہا کتھے آکا اتھے جدو کھولی ڈب تو بچو نکلیا ڈب دے چو چیک کی تو اسے کہا ہے وہ پکڑ کے آپ دے سردار کو لے گا اسے کہا بھئی آپ آنا میری ڈب بچ ہے یہ ڈب بچ ہے کہا بکھا بھئی آکھے اللہ بیکھ لا آکھے جھوٹ کیوں نہیں بولیا کہا ماں آکھے پتر حالات جی ہو جبی ہون کدی جھوٹ دا دامن نہیں تھامنا ہمیشہ سچ کا دامن تھامنا ہے اور سچائی کی برکت کی وجہ سے سارے قافلے کو نجات مل گئی اور میرے نبی کا فرمان پورا ہوا جو سچا ہو جائے اس کی پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے اور دوسری بات حضور فرماتے جو امین ہو جائے جو امین ہو جائے وہ پریشانیوں سے بچ گیا وہ پریشانیوں سے امانت 2 طرح کی ہے ایک امانت میں مجھے آپ نے کوئی چیز دی میں نے ایز اٹ از لٹا دی یہ امین ہے کوئی آپ کو بھی کوئی اور چیز بھی دے چکا ہے یہ وجود بھی کسی کی امانت ہے جب آئے تھے پاک تھے طیب تھے طاہر تھے جھوٹ سے پاک تھے گناہوں سے پاک تھے اب جب واپس لوٹائیں تو ایسے ہی جائیں جیسے آئے تھے کبھی بے ایمانی نہ کرنا کتنی باتیں ہوگی 2 اب تیسری بات سنیں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھی کر لو اخلاق اب اور آپ بڑے میٹھے بولتے جی بھائی جان جی باجی جی آنٹی جی خالہ جی پھپھو کاروبار تے بیٹھے ہیں دکان تے بیٹھے ہوئے ہوٹل دی دکان ہوئے یا ہوٹل ہوئے یا دکان کسی تے بیٹھے کپڑے دی ہوئے کریانے دی ہوئے جی باجی جی آنٹی جی خالہ جی ماسی جی اماں جی باجی جی بھائی جان جی انکل جی چاچو جی بابا جی یہ سارے لفظ بول دیں تو جو دکھاروں نے بڈھی نے کاوڑ نہ بنا چکیا تو بولنا حضور فرماتے ہیں سب سے بہترین شخص وہ ہے جوڑا اپنی بڈھی نال پیار کرتا ہے بڈھیاں بھی جو اگر میرے ماما بہنا تک گل پہنچ دی پئی ہے اور میرے موڑے برا بھی تنگ ہو جاندے ہیں بڈھیاں نے گل سانو تو گرے بان تو پھاڑ لینی تو بڈھیاں بھی سن لوں حضور فرماتے ہیں عورتیں کس رستے جہنم میں جائیں گی صحابہ تڑپ اٹھے یا رسول اللہ وجہ کیا ہے کہا وہ ناشکری کرتی ہیں کفر کرتی ہیں کہا کفر کا مطلب ناشکری وہ اللہ رسول دی ناشکری کر دیں کہنے نہیں اللہ رسول دی نہیں کر دیں پھر کن دی کر دیں کہ میاں دی کر دیں اپنے خامن دی اے آپ پنجابی اکثر سن دے بھی رہنے حضور نے ایسے ہی مثال دی ہے بھئی ساری زندگی بندہ ان دی مننے تے ایک گال نہ مننے آکے جدوں دی پرنیجیاں کوئی سوکھ دا سا نہیں آیا
اس وجہ سے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تڑپنے کی بات ہے، یہ تڑپنے کی بات ہے، یہ ہمارے ماحول میں آ چکی ہے۔ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ اپنے بندے کی ناشکری نہ کیا کریں، اس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ آپ کے اخلاق کی سب سے زیادہ حقدار، دوسری طرف ہمیں بھی سمجھایا تو اسی بندے دے پتر بن کے رہو۔ اپنی بیوی نال سب تو چنگا اخلاق اس کا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق بہتر کرتا ہے۔ تو دوستانے گھر کتنی باتیں ہوگی؟ 3۔ جن دا اخلاق چنگا اور بندہ چنگا تو انہوں پریشانی بھی کوئی نہیں۔ اور چوتھی بات حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزی پاک کر لوے، حرام تو بچدا رہے، حرام تو بچدا رہے، حرام نہ کھاوے۔ حضور فرماتے ہیں جڑا حرام تو بچ سی ان دی پریشانی دا دامن میں ہاں، ان پریشانی نہیں ہوندی، اے پریشانیاں حرام دی وجہ تو ہیں۔ اور جدوں جو کسی دا دل سو دے گا، آج ایمان نال اے نیاز بیگ دے وچ نہیں پورے پاکستان میں چکر لگدا ہے، میں وینا بہنا دے حق کھا گئے یا شادیاں نہیں کران دے، کئی جگہ تے بھرا شادی نہیں کران دے، بہن کول جائیداد چوکی ہے، چلو کواری باسی تے ساڈے کول ہی اسی، ساڈے اولاد دے کام اسی۔ تو دوستان گرامی قدر، آج عاشق رسول بنے ہوئے ہیں، عاشق حسین کے دعوے کرتے ہیں، آج عاشق اہل بیت ہیں، آج عاشق صحابہ کے پرچار کرنے والے بھی ہیں۔ آؤ دوستان گرامی قدر سن لیجئے، جس نے بہن کے حق کو غصب کیا اس کی نہ مجلس قبول، نہ محفل میلاد قبول، نہ ذکر اذکار قبول، نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ خدا کی عزت کی قسم وہ میرے حسین کے چرچے کرتا پھرے، وہ میرے علی کے چرچے کرتا پھرے، وہ میرے نبی کے اصحاب کے چرچے کرے، خرچے کرتا پھرے، نعتیں پڑھے، قصیدے پڑھے، منقبتیں پڑھے۔ خدا کی عزت کی قسم جس نے بہن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، نہ اس کی مجلس قبول، نہ میلاد قبول۔ یہ باتیں مشکل ہیں، میں اکثر لوگاں نے انت مرید ہی گھٹ جسن، اور بھائی مرید ہومن بھائی مٹھو نہ ہومن۔ میرے حسین ایک ہی بات کر گئے، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، دے بھی کہ مجھ کو تیرے مدینے کی خیر ہو۔ پیغام دے گی کربلا، ہر بات پر سودا کر لینا، کبھی ذات مصطفیٰ پر سودا نہ کرنا، ہر قربانی سے دریغ نہ کرنا، لیکن جب محمد کی ذات مقدس پر آئے تو کسی قربانی سے دریغ نہ کرنا، ہر قربانی دے کر ذات مصطفیٰ کو بچا لے، یہ دامن مصطفیٰ کو بچا لے۔ یہ کربلا کا پیغام ہے۔ دولت تو کیا چیز ہے، دولت تو کیا چیز ہے، المال والبنون بنونا زینت الحیات الدنیا، یہ مال اور یہ اولاد دنیا کی زینت ہے۔ اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ حسین یہ دونوں قربان کر کے بتا رہے ہیں، دونوں قربان کر کے، یہ پیغام حسین ہے، یہ حسینیت ہے کہ ایک طرف تخت ہو، ایک طرف موج مستیاں ہوں، ایک طرف جم غفیر فوج کا ہو اور تلواریں ڈھیر ہوں، اور ایک طرف تن تنہا تڑپتے ہوئے بچے لے کے آ جائے، پیاسے ہوں، تڑپ رہے ہوں، بھوک کا ماحول ہو، اور ایک طرف تخت ہو، تخت کو ٹھوک کر مار کے بتا دیا وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں۔ آؤ جو تخت بچائے وہ مردہ ہوتے ہیں، اور جو تخت کو ٹھوکر مار کے مصطفیٰ کو حاصل کر لیں، جو حضور کے ہو جائیں، یہ پیغام حسین ہے، وہ نیزے پہ چڑھ کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، ان کو موت بھی موت نہیں دے سکتی، جو مصطفیٰ کے ہو جائیں، مصطفیٰ کے ہو جائیں۔ آؤ یہ پیغام کربلا ہے، کربلا یہ پیغام دے رہی ہے، جھوٹی زبان اور جھوٹی سلطنت سانس کی محتاج ہے۔ سن لیجئے، اس پیغام کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں۔ جھوٹی زبان، اس پیغام کو نوٹ کر لیجئے، جھوٹی زبان سانس کی محتاج ہے، اور سچی زبان، جھوٹی زبان تخت پر بیٹھی بھی مردہ ہے، اور سچی زبان سانس سے جدا بھی ہو تو نیزے پر چڑھ کر بتا دیتی ہے کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج میں بس